ایک اور سوال ہے سید فیصل قادری کا دبئی سے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ فار اسلام ڈیموکریسی پوزز اے فاربیڈن چیلنج. مسلم jurists argued that the law made by a sovereign monarch is illegitimate because it substitutes human authority for God's sovereignty. But the law made by a sovereign citizen faces the same problem of legitimacy. What is your point of view on this, as we see Europe and Westerns are considered more developed, forward and civilized? دیکھیے، یہ کہنا کہ یہ جو نظام ہے یہ خدائی سوورینٹی پر اور خدائی اقتدار پر اپنے اقتدار کو چلانا ہے، اپنے نظام کو چلانا ہے، تو یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں. اصل یہ ہے کہ آپ کو اس کا الٹرنیٹو پیش کرنا ہوگا. قرآن میں ڈیموکریسی کا پرنسپل دیا گیا، وہ امرہم شورا بینہم، یعنی تم حکومت اپنے معاملات آپس میں مشورہ اور ڈسکشن کے ذریعہ کرو، یہ کہا گیا. تو ہونا تو یہ تھا کہ مسلمان بعد کے زمانے میں پارلیمنٹ کا ایک نظام قائم کر لے، کس طرح وہ مشورے کو لاکھوں کی آبادی میں انجام دیں گے اس کا ایک نظام قائم کر لے، سسٹم تیار کر لے، پالیسی بنا لے. لیکن آپ نے آج تک کوئی سسٹم نہیں بنایا ہے. تو الٹرنیٹ تو یہی ہے کہ جس نے ویسا سسٹم یا اس کے قریب کوئی سسٹم دیا ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیجئے. اور موجودہ زمانے میں یورپ نے جو ڈیموکریسی کے طریقے کو ڈیولپ کیا ہے، یہ آج آپ غور کیجئے تو یہ بہت ہی پریکٹیکل نظر آتا ہے. بلا شبہ اس میں چند خامیاں ضرور ہیں، اس کو آپ دور کیجئے، لیکن آج تک آپ کی طرف سے کوئی پہل نہیں کیا گیا. دیکھیے، خوارج ختم نہیں ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے جو لوگ نکلے انہیں خوارج کہا جاتا ہے. تو خوارج کا پورا خاتمہ نہیں ہوا، وہ آج بھی موجود ہیں. تو یہ تو خوارجی سوچ ہے. اس وقت تحکیم کے معاملے میں خوارج یہی کہا کرتے تھے کہ حکم تو صرف اللہ کا چلے گا. مطلب یہ ہے کہ رول از اونلی فار گاڈ. تو سوال یہ ہے کہ اس زمین میں رول آف گاڈ کیسے رن کرے گا؟ اس کے لیے کسی نہ کسی کو تو آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا. اس دنیا میں کوئی انسان کھڑا ہوگا جو خدا کے قانون کو نافذ کرے گا، خدائی کمانڈمنٹس کو امپلیمنٹ کرے گا. تو اس دنیا کے لیے یہی ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی انسانی صورت والا باڈی کھڑا ہو اور اس کو امپلیمنٹ کرے. تو یہ بہت ہی احمقانہ بات ہے. اسی طرح جو خلافت کے علمبردار لوگ ہیں، اسلامک اسٹیٹ کے علمبردار، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو بھی حکومتیں ہیں وہ باطل حکومتیں ہیں. اصل کیا ہے؟ خلافت کی حکومت ہے، خلافت درست ہے. اسلامک اسٹیٹ، تو اسلامک اسٹیٹ میں کوئی فرشتہ نہیں اترے گا، وہاں بھی کوئی انسان کام کرے گا. اور انسان فرشتے والے کیریکٹر کو ڈیولپ بھی کر سکتا ہے اپنے اندر، اور وہ شیطانی عمل بھی کر سکتا ہے. تو آپ جب بھی کوئی بھی نظام قائم کیجئے گا، کسی بھی طرح کا نظام قائم کیجئے گا، وہاں انسان ہی کھڑا ہو کر کام کرے گا. اور یورپ نے اس معاملے میں تو پروف کر دیا ہے کہ ہم نے جو سسٹم آف پالیٹکس ڈیولپ کیا ہے وہ زیادہ پیسفل ہے، زیادہ پریگمیٹک ہے. اور اس پوری تاریخ میں 1400 سالہ اسلامک ہسٹری میں مسلمان اس کو پروو نہیں کر پائے کہ اس سے زیادہ پریگمیٹک طریقہ وہ ڈھونڈ نکالے جس میں عوام بھی یہ محسوس کرے کہ میری حکومت ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں. آج بھی مسلمانوں کے ملکوں میں، زیادہ تر مسلم ملکوں میں منارکزم ورک کر رہا ہے، بادشاہت کا نظام ہے یا خاندانی نظام ہے. تو سیاست اور پالیٹکس کے معاملے میں اسلامی طریقہ کیا ہے کہ جو پریکٹیکلی اویلیبل ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. کسی کو لگتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اس کے قرآن و سنت کے مطابق جو بہترین سسٹم ہو سکتا ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کرے.
وہ اس کو انٹروڈیوس کرے، نہ کہ ایسے سسٹم کے اگینسٹ کھڑے ہو کر اس سسٹم کو کمزور کرنے کی کوشش کرے۔ یورپ اور امریکہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے حکومت کرنے کا طریقہ زیادہ پروگریسو ہے، پریکٹیکل ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے دور حاضر میں اپنے ملک میں ان ملکوں کے مقابلے میں جہاں منارکزم ہے زیادہ ڈیولپمنٹ حاصل کیا ہے، زیادہ ترقی کی ہے، زیادہ امن و امان کا ماحول ہے۔ ڈیموکریٹک سسٹم اتنا ان اسلامک کیوں لگتا ہے لوگوں کو ان کمپیریزن وتھ مونارکی اور کنگشپ سسٹم، جبکہ قرآن میں ڈیموکریسی کے حق میں ایک اصول بھی موجود ہے جیسا ابھی آپ نے بتایا؟ نہیں، سارے کے سارے مسلمان ڈیموکریسی کو غلط نہیں بولتے ہیں، یہ کچھ جنونی مسلمان ہیں، یہ کچھ اسلامک اسٹیٹ کے پروپوننٹس ہیں جو ڈیموکریٹک سسٹم کو غلط بتا دیں، ورنہ اسلامی اسکالرز، ٹرو اسلامی اسکالرز اور ریسرچرز تو اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام میں جو سسٹم آف پالیٹکس ہے اس کی بنیاد ڈیموکریسی ہی ہے، اور اس کے لیے قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ خود پیغمبر اسلام کے طریقہ سیاست سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے۔ مثلا جب بدر کے وقت آپ کو لڑنا تھا، ڈیفنس کرنا تھا، تو آپ نے صحابی سے مشورہ کیا کہ ہمیں یہاں رکنا ہے کہ آگے جانا۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک آمرانہ فیصلہ سنا دیا کہ ہمیں وہاں چلنا چاہیے، یہاں چلنا چاہیے۔ اسی طرح غزوہ احد ہوا تو آپ نے اپنے تمام صحابی سے، یعنی آج کی زبان میں کہیں کہ ممبرز آف پارلیمنٹ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں انسائیڈ مدینہ رہ کر ڈیفنس کرنا چاہیے یا آؤٹ سائڈ مدینہ جا کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو خود آپ کا طریقہ یہی تھا، آپ ہمیشہ مشورے سے کام کیا کرتے تھے، لیکن یہ ابتدائی طریقہ تھا، وہ دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوتا۔ آپ کے بعد آپ کے فالوورز کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس کو ڈیولپ کریں۔ آپ کے بعد مکہ اور مدینہ میں جو صورتحال تھی، وہ چونکہ نیا نیا نظام ڈیولپ ہو رہا تھا تو وہ تھوڑا کیوٹک تھا، لیکن بعد میں بدقسمتی سے وہ کیوٹک سسٹم جاری ہی رہ گیا۔ جو لوگ اس فلسفے کے حامی ہیں کہ حکومت ناحق ہے تو اس کو انسیٹ کرو، گدی سے ہٹاؤ، انہیں دور اول کی اسلامی تاریخ سے سبق لینا چاہیے۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اس طرح کی سوچ ڈیولپ ہوئی، اور پھر بڑھتے بڑھتے حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک وہ معاملہ پہنچا، وہیں نہیں تھما۔ ایسا نہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا، بلکہ اب اس کے بعد کیا ہوا، حضرت حسین کے بعد بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی۔ اب بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان اختلافات قائم ہو گئے، اور دونوں کے درمیان مور اور لیس 100 سال جھگڑے قائم رہے، 100 سال جھگڑے ہوتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اسٹیبلشڈ حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی بغاوت اور اس کو ویک کرنے کی کسی بھی کوشش کو غلط قرار دیا ہے۔